لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج بی بی ام البنین جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن بھی ہے، لہٰذا اس وجہ سے جو موضوع منتخب کیا وہ ہے کہ تعزیت بحضور امام زمان. آپ کی خدمت میں ابتدا میں ایک گفتگو عرض کروں، پھر کچھ معروضات ہیں انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مناسبتیں ہیں، چاہے ولادت کی مناسبت ہوں یا شہادت کی مناسبت ہوں، تہنیت یا تعزیت، اس میں ہمیں ایک چیز کی طرف ملتفت رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پرسہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، کسی بھی امام کی شہادت ہے. اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جس کے گھر میں شہادت ہوئی ہو، وفات ہوئی ہو، انتقال ہوا ہو، اس گھر کے وارث کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے. لہذا اس طرف انسان کو بہت متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کی میں نے. اچھا، یہ کیوں میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں اور آپ نہیں سمجھا سکتے کہ ہم روتے کیوں ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. مثلا حال ہی میں ایک تازہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ جو مین ہول میں گر گیا اور اس بچے کا انتقال ہو گیا، تو جو اس کی ماں کی اور جو اس کے باپ کی غم کی شدت ہے، پھر اس ماں اور باپ کے غم کی شدت کے بعد جو ان کے اطراف کے لوگ ہیں ان کے غم کی شدت ہے، مثلا اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، اور پھر اس کے بعد جو اطراف کے لوگ ہیں، پھر وہ اس کے والد صاحب کا اگر کوئی دوست ہے، اس کی والدہ کی کوئی دوست ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ جس تک پہنچا، تو ہر ایک کے غم کی شدت مختلف ہے. غم کی شدت مختلف کیوں ہے؟ غم کی شدت مختلف اس لیے ہے کہ جس کی محبت جتنی شدید ہوگی اس کا غم اتنا شدید ہوگا. لہذا حب شدید اس چیز کو کھینچ کر لاتی ہے کہ انسان کا غم جو ہے وہ شدید ہوتا ہے. لہذا میں اور آپ بیان کر سکتے ہیں، ابلاغ کر سکتے ہیں، مگر میں اور آپ کسی کو اس محبت کی شدت پر نہیں پہنچا سکتے کہ جس محبت کی شدت یا جس محبت پر میں اور آپ کھڑے ہوئے، ہم وہاں تک دوسرے کو نہیں لے جا سکتے. اسی وجہ سے جو امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق ہے مولا عباس کے ساتھ،
جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ، جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس شدت کو میں اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر داؤد رقی کی روایت ہے، کامل الزیارات میں یہ روایت موجود ہے۔ داؤد رقی سے امام نے کہا کہ پانی پلا دو۔ جب امام نے پانی پیا، چھٹے امام نے پانی پیا، تو پانی پینے کے بعد پہلے امام حسین کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا۔ اب آپ اس جملے کو، میں اور آپ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم سب اس جملے کی شدت کو ایک انداز سے درک نہیں کریں گے، ایک حیثیت سے درک نہیں کریں گے۔ اب امام نے جو جملہ کہا وہ جملہ دیکھیے گا کیا ہے، ما انغص ذکر الحسین للعیش، اے داؤد حسین کی مصیبت کا ذکر زندگی کو کتنا بے مزہ اور بے رونق کر دیتا ہے۔ چھٹے امام وعلیکم السلام، جملہ آپ درک کریں اس کو کہ حسین کی مصیبت کا ذکر زندگی سے دل اچاٹ کر دیتا ہے، یعنی جینے کا دل نہیں ہوتا اس کے بعد، کہ جب انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو یاد کرے اس کے بعد ہمیں جینے کا دل نہیں ہوتا۔ اب ایک مرتبہ یہ جملہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ جملہ خود امام صادق ادا کر رہے ہیں اور داؤد رقی جیسا صحابی سن رہا ہے، کیفیات مختلف ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی انسان پرسہ پیش کرے تو پرسہ پیش کرتے ہوئے یہ دیکھیے آپ کے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کیا تعلق ہے۔ بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں انسان ان ہستیوں کا پرسہ پیش کرے، کیونکہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگ ہیں۔ اس کی میں آپ کو قرآن سے اگر ایک مثال دوں، جب بچوں نے آ کے جناب یعقوب پر اعتراض کیا، جناب یعقوب پر بچوں نے اعتراض کیا، کیا کتنا گریہ کریں گے، حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، یا تو آپ حرض کہتے ہیں کہ شدید بیمار ہو جانا، یا تو آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، یا تو آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جناب یعقوب کے بچے جناب یعقوب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جس نے خود اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا ہو وہ کیا سمجھے کہ یعقوب کے لیے یوسف کیا تھا، وہ نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا وہ معترض ہی رہے گا، اور وہ یہی اعتراض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پہ۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے والد کی نگاہوں میں زیادہ اہمیت حاصل کریں، یہ تو برعکس ہو گیا۔ یوسف کے جانے کے بعد یعقوب یوسف کو جتنا یاد کر رہے ہیں اتنا تو حیات میں یاد نہیں کر رہے تھے۔ عجیب، توجہ فرمائے اس نقطے کے اوپر۔ ہم نے یوسف کو یعقوب سے دور کر دیا، اس دوری کے بعد یعقوب کتنا یاد کر رہے ہیں یوسف کو، یہ تو اور شدت ہو گئی۔ اب تو ہر وقت کا گریہ ہے، اب تو ہر وقت کا رونا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، بچے جو باقی بچے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس تعلق کو منقطع کر دیں گے تو ہم اس محبت کو ختم کرنے میں کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو عکس ہو گیا۔ یہ ہے انتقام پروردگار۔ یہ قتل کر کے چاہتے تھے کہ ان کی محبت ختم ہو جائے، مگر قتل امام حسین کے بعد جو امام حسین کی محبت اجاگر ہوئی، توجہ فرما رہے ہیں۔ لہذا اب کیا ہے، اب اعتراض۔ تو چونکہ ان کو محبت کا اندازہ نہیں تھا، لہذا دکھ کا اندازہ اور غم کا اندازہ وہ اس انداز سے نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا، توجہ کیجیے گا۔ جناب یعقوب نے کیا کہا، جناب یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے لیے رو ہی نہیں رہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر میں نے یہ گریے کا انتظام اور یہ رونے کا انتظام تمہاری خاطر کیا ہوتا تو تم مجھے بتاتے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں نے کس کے لیے اہتمام کیا؟
انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ وانی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میرا یہ غم، میرا یہ گریہ، میرا یہ رونا، یہ کس کی بارگاہ میں؟ الی اللہ. میں تو بارگاہ پروردگار عالم میں فریادی ہوں. بے نہیں، یہی ہے جواب ہمارا. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ محبت تو آپ کو یہ غم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم آپ کے لیے یہ غم منا ہی نہیں رہے. ہم جس کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا انسان جو ہے وہ اس جانب متوجہ رہے کہ بالخصوص غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی خوشیاں ہیں، یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے غم ہیں. لہٰذا وہ اس کا بہترین صلہ دیں گے اور وہی جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ انسان ان ایام کو کس انداز سے منائے. ایک تو یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. ایک چیز جو ابھی اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وہ یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے خود چنا ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے چنا، انہوں نے ان ہستیوں کو چنا. ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے ام البنین سلام اللہ علیہ. دیکھیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ یقیناً مجھے آپ کی خدمت میں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا مرتبہ سب سے جدا ہے. لیکن اس کے بعد ایک موضوع آپ لوگ بھی دیکھیے، طلاب کا مجمع ہے، اس موضوع پر کام کیجئے. اور موضوع بڑا خوبصورت ہے کہ جو شخص فضائل اہل بیت علیہ السلام کو جس حد تک قبول کرتا ہے اور طہارت اہل بیت علیہ السلام سے جتنا قریب ہوتا ہے، چھوڑ دیجئے دنیا کیا دے گی کیا نہیں دے گی، اہل بیت علیہ السلام اس کو کس طریقے سے نوازتے ہیں. موضوع ہے، اس کی بہت ساری مثالیں. طہارت اہل بیت علیہ السلام کا اثر ہماری زندگی تک کہ جب ہم اس طہارت کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ اثر ہم تک کیسے پہنچتا ہے. اس کی بہت ساری آپ کو روایات کے اندر مثالیں ملیں گی. تو انہی میں سے اگر انسان ایک اثر کو دیکھے تو آپ کو بی بی ام البنین کی زندگی میں نظر آئے گا. آپ دیکھیے یقیناً یہ جو بی بی ام البنین کے بیٹے ہیں، 4 بچے ہیں، یہ یقیناً علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں. مگر خود مولا امیر کا جناب عقیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کریں وَلَدَتْهَا الْفَحُولَةُ مِنَ الْعَرَبِ، میرے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کریں کہ جنہیں عرب کے یعنی جس کا خاندان عرب کا بہادر ترین خاندان ہو، میرے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کریں. یہ مولا بتانا چاہ رہے تھے، توجہ کیجیے گا اس جملے کے اوپر، یہ مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے گا اس میں ماں کا بھی اثر ہوگا. کیوں؟ میرے لیے ڈھونڈیں ولدتها یا اولدتها الفحولة من العرب، صحیح ہے، تلد لی غلاما فارسا، کہ وہ عورت میرے لیے ایسا بچہ جنے کہ وہ بچہ کیسا ہو، شجاع بچہ ہو، ایک ایسا غلام.
یعنی جو بچہ آئے گا اس عورت سے اس میں یاد رکھنا کہ ماں کی شجاعت کا اثر موجود ہوگا، لہذا وہ اثر جو ہے وہ ہمیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے بیٹوں میں نظر آیا. اس وقت نظر آیا کہ جب شمر امان نامہ لے کر آیا اور چاروں کے چاروں بچے نے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا. آپ توجہ کیجئے، دیکھیں جب مولا علی کی شہادت کا وقت ہے اس وقت حضرت عباس کی عمر کتنی ہے؟ 14 برس. کہ مقاتل کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تفصیل اس طریقے سے، ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے جعفر. جناب جعفر کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ کربلا میں، اور مختلف علماء نے لکھا، مقاتل الطالبین کے اندر آپ جا کے دیکھیے اور دیگر اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی آپ کو ذکر مل جائے گا. تو اس میں لکھا کہ جناب جعفر جو بی بی ام البنین کے بیٹے، وہ کربلا میں 19 برس کے تھے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. 61 ہجری کی ابتدا میں کربلا ہے، یعنی 60 ہجری. 60 میں سے اگر آپ 19 کو مائنس کریں تو کون سی ہجری بنتی ہے؟ 41 ہجری. اس کا مطلب ہے کہ جناب جعفر کی ولادت کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ 41 ہجری میں. 41 ہجری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب مولا امیر کی شہادت کب ہے؟ 40 ہجری میں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولا علی کی شہادت کے وقت یا تو یہ 1 یا 2 مہینے کے بچے تھے، یا یہ کہ اس وقت یہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے رحم میں موجود تھے، کیونکہ 19 برس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ایک بچہ. دوسرے ہیں عثمان ابن علی کہ جن کا نام مولا علی نے عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا تھا. اگر آپ کربلا میں مقتل میں لکھا ہے کہ جب کربلا کے اندر ان کی عمر تھی 21 سنتن، 21 سال. اس کا مطلب شہادت مولا علی کے وقت ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ اگر آپ 60 میں سے 21 کو مائنس کر دیں، نہیں، شہادت مولا امیر کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 1 سال. 1 سال کی عمر تھی. پھر اس کے بعد جو تیسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب. اور جناب عبداللہ کی عمر جو ہے وہ کربلا میں تھی 25 سنہ، 25 سال. یعنی اس کا مطلب شہادت مولا علی کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال. اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کربلا میں جو تھی وہ 34 برس. تو شہادت مولا علی کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 14 برس. یعنی ایک بچہ 14 سال کا ہے، ایک بچہ 5 سال کا ہے، ایک بچہ 1 سال کا ہے، اور ایک بچہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا ہے، یا وہ بچہ شکم مادر میں. تو ان سارے بچوں کی، چلے مولا عباس کے حوالے سے تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا عباس کی تربیت میں مولا علی کے 14 سال شامل ہیں، لیکن ان سارے بچوں کی، باقی 3 بچوں کی ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ تربیت کس نے کی؟ توجہ فرما رہے ہو؟ یہ ہے جناب ام البنین کہ باقی بچوں کی تربیت ولایت علی ابن ابی طالب پر اس انداز سے کی ہے کہ ایک بچہ، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک بچہ شکم مادر میں یا 1 مہینے یا 2 مہینے کا ہے، ایک بچہ 1 سال کا ہے، ایک بچہ 5 سال کا ہے. تو کس نے ان کو مقام حسن و حسین بتایا؟ کس نے انہیں احترام بتایا؟ لہذا یہ جو دائرہ ثانیہ کی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ساتھ خاص کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انسان کی ولایت کس طرح کی ہونی چاہیے، محبت کس انداز کی ہونی چاہیے.
یعنی ام البنین سلام اللہ علیہا آج کی خواتین کے لیے اور آج کی ماؤں کے لیے ایک مدرسہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے بچے کے دل میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت اتارنا چاہتی ہیں، ایک ماں اتار سکتی ہے کہ اس کا بچہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کس انداز سے محبت کرے، جس طریقے سے بیوی ام البنین سلام اللہ علیہا نے اس محبت کو اپنے بچوں میں اتارا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ کیجیے گا، میں نے کہا نا اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر ضائع ہوتی ہو، اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی نیکی کا قدردان ہے تو وہ یہی گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور گھرانہ نیکی کا قدردان ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ لوگ ہیں۔ لہٰذا جب محبت اور ولا اتنی زبردست اور ماں نے اس انداز سے بچوں کی تربیت کی، توجہ کیجیے گا، تو تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کے ذریعے سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعاً کربلا کے شہداء میں جو مقام مولا عباس کو ملا کیا کسی اور کو ملا؟ اگرچہ کہ سارے شہداء ایسے ہیں کہ آپ سے اور مجھ سے کہا گیا کہ جب ان کی مرکت کے پاس جاؤ تو یہ جملہ کہو فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش کہ میں آپ سب کے ساتھ ہوتا۔ یہ بڑا مقام ہے۔ میں واقعاً معذرت کے ساتھ اس کی طرف ذرا اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں، حدیث ثقلین کیا کہتی ہے ہمیں؟ انی تارک فیکم کیا دو چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی، کس کے ساتھ تمسک رکھو؟ اللہ کی کتاب اور تو پھر یہ معکم کہاں سے آیا؟ غور کریں آپ، یا لیتنی کنت معکم، توجہ فرمانا، متوجہ۔ میں آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے اتنی سخت بات میں نے اجرا کر دی، پھر یہ معکم کہاں سے آیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو حسین ابن علی میں ایسا فنا کیا کہ ان کی ذات میں سوائے حسین ابن علی کے اور کچھ نہیں تھا۔ انسان محبت اہل بیت میں اپنے آپ کو اس انداز سے فنا کرے، توفیق مانگے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو محبت اہل بیت علیہ السلام میں اس انداز سے فنا کریں۔ واقعاً ماں کی ولا کا یہ اثر، اور اب توجہ کریں، مطلب میں بعض نقطے دیکھتا ہوں، میں سمجھ ذہن کام نہیں کرتا کہ انسان اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا۔ مولا امیر مولا عباس کے بازوؤں کو، کلائیوں کو چوم رہے، بی بی ام البنین دیکھ رہی ہے۔ ان امیر المؤمنین یقبل یداہ، عباس کے ہاتھوں کو چوم رہے۔ یہ آسان میرے اور آپ کے لیے، یعنی میرے اور آپ کے لیے آج بھی توجہ کیجیے گا، حجر اسود کا بوسہ لینا کیا ہے؟ شرف ہے۔ بعض مقامات کے اوپر تقبیل مستحب آئی ہے شریعت کے اندر، انسان اپنے بچے کو بوسہ دے، تقبیل ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دے، تقبیل ہے۔ علی ابن ابی طالب جیسا امام ابو الفضل العباس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہہ رہے ہیں ستقر بک عینی، اے عباس آخرت میں میری آنکھوں کو تیری وجہ سے ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا، توجہ کیجئے گا جملہ،
ساری دنیا آخرت میں جس کی ولایت کی برکت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے گی، وہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس آخرت میں میری آنکھیں تیری وجہ سے ٹھنڈی ہوں گی۔ انسان اس کو کیا مقام نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جملہ جو امام حسین علیہ السلام کا مولا عباس کے لیے جملہ ملتا ہے، بے نفسی انت یا اخی، حسین کا نفس عباس تجھ جیسے بھائی پہ قربان ہو جائے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ تو علی ابن ابی طالب نے بتایا اس مقام کے اوپر کہ دیکھو ماں کا اثر بھی ہوگا۔ ورنہ کل کو تاریخ لکھ دیتی یہ تو باپ کا اثر تھا۔ اچھا ایک سوال میں اکثر یہ سوچتا ہوں اس انداز سے، کیا بی بی ام البنین یہ نہیں کہہ سکتی تھی امام حسین کو کہ مولا ایک بیٹا میرے لیے چھوڑ دیجیے؟ ایک بیٹا میرے لیے چھوڑ دیجیے۔ کربلا کے اندر دیکھیے، تھوڑا سا ساتھ رہیے گا تو اس نقطے کے لطف کو محسوس کریں گے۔ کربلا میں اگر کسی نے حسین ابن علی کے دامن سے گرد بھی جاڑی ہے نا، مٹی صاف کی ہے نا اگر کسی نے حسین ابن علی کے دامن سے، تو اس کا بھی اجر ہے۔ کربلا کے اندر ام البنین علیہ السلام کی خدمت یہ ہے کہ جس ماں کی سب سے زیادہ اولاد کربلا کے میدان میں شہادت کے لیے پہنچی ہیں، شہادت کے مرتبے پر پہنچی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دی ہے، اس ماں کا نام ہے ام البنین۔ سب سے زیادہ اولاد جناب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، 4 بیٹے۔ توجہ فرما رہے ہیں، شرف ہے۔ چوتھے امام سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اولاد عقیل سے اولاد جعفر کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اولاد عقیل سے اولاد جعفر کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مدینے کی جو گلیاں تھیں، جیسے ایک میں اولاد علی رہا کرتی تھی، ایک میں اولاد عقیل رہا کرتی تھی، ایک میں اولاد جعفر رہا کرتی تھی، تو اولاد عقیل جس گلی میں رہتے تھے اس گلی کو امام بطور راستہ اختیار کرتے تھے۔ تو کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ اولاد عقیل سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی طرف زیادہ مائل ہیں بنسبت اولاد جعفر کے، تو امام نے ایک جملہ کہا کہ جب میں اولاد عقیل کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں ہونا یاد آتا ہے، کیونکہ اولاد عقیل کی سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عقیل، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، پھر اس کے بعد محمد ابن مسلم ابن عقیل، ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل، ان کی بیٹی حمیدہ، اور اس کے علاوہ اور دیگر اولاد عقیل کے جو بنو ہاشم کی جو قربانی ہے، ان بنو ہاشم کے اندر جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ ہے اولاد عقیل سلام اللہ علیہ۔ تو چوتھے امام نے یہ اعزاز دیا۔ توجہ کیجئے گا، میں جس انداز سے دلیل مرتب کرنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا کہ کربلا میں کیونکہ ان کی قربانیوں کا تناسب سب سے زیادہ تھا، لہذا میں امام وقت کیا کر رہا ہوں؟ ان کی طرف زیادہ مائل ہوں، ان کی طرف میرا کرم زیادہ ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ جس ماں نے اسی کربلا میں اپنے چاروں کاندھے دے دیے ہوں
کہ جو ایک ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ اس کے بچوں کے کاندھوں پر اٹھایا جائے. چاروں کاندھے کس کے لیے دے دیے؟ حسین ابن علی کے لیے. میرے چاروں بچے حسین ابن علی پہ قربان. مجھے یہ بتائیے امامت کی نگاہیں، پوری توجہ کیجیے گا، امامت کی نگاہیں تا زمانے امام زین العابدین علیہ السلام الی زمانے امام حجت اس بی بی کی طرف کتنی ہوں گی؟ لہذا یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کس طرح سے کی جاتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفا کس انداز سے کی جاتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اپنے بچوں کو کس طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ ان سے پیار کیسے کرو. میں آپ کو ایک زحمت آخری روایت دے رہا ہوں، فقط کامل الزیارات سے یہ روایت، اگرچہ کہ اگر انسان ان مطالب کو کھولے تو نہ جانے کتنے اور مطالب ایک کے بعد ایک سامنے آتے جائیں گے. فقط ایک چیز آپ کی خدمت میں، من کانا، توجہ کیجیے گا آپ لوگ، خصوصاً اس موضوع کو اور جتنا زیادہ کھول سکتے ہیں کھولیں. من کانا یعنی آج تک امام حسین کی زیارت کرنا بھی ایک شرف ہے. کربلا میں 7 شہید ہونا پھر کیا شرف ہوگا، یہ ایک مقام ہے. یعنی اگر انسان فقط قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف دیکھے تو اس سے اندازہ کرے کہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو. مثال کے طور پر روایت ہے من بات لیلۃ عاشور عند الحسین، جو عاشور کی شب امام حسین علیہ السلام کے پاس گزارے، اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب. بعض روایت میں کہ وہ گویا کہ ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے خون میں گلتا ہو، ان کے خون میں ڈوبا ہوا ہو، ان کے ساتھ شہید ہوا ہو. یہ ثواب ہے جو عاشور کی شب آج کون سا سن ہے؟ 2025 میں انشاءاللہ خدا آپ سب کو 2026 میں شب عاشور کربلا میں نصیب فرمائے. تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ گویا کہ ایسا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر جو شہید ہوا ہو 61 ہجری میں اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور 61 ہجری میں وہ ماں کے جس نے اپنے چاروں بیٹے حسین کے لیے دیے ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ مقام ہے، واقعاً ایک مقام ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک اور روایت ہے جس کی طرف میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. وہ کیا ہے؟ من کان للحسین ذوارا، توجہ کیجیے گا حدیث پہ، من کان للحسین ذوارا، جو امام حسین علیہ السلام کا زائر بنتا ہے. ایک ممبر سے ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ امام کہیں کہ یہ ہمارا محب ہے نا. اب امام تو غیبت میں. توجہ کیجیے گا اس روایت کے اوپر، من کان للحسین ذوارا عرفناہ بمحب لنا، جو امام حسین علیہ السلام کا زائر بنتا ہے، زیارت کرتا ہے، امام فرما رہے، 5ویں امام، ہم اسے اپنے محب کے طور پر پہچانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے اپنے محب کے طور پر عرفنا. توجہ کیجیے، اس حدیث کے ذریعے سے آپ نکالیے اس نتیجے کو کہ اگر آج کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور 5ویں امام کہیں کہ ہم اسے اپنا محب سمجھتے ہیں، تو جس نے 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قربانی دی ہو اسے امام کیا سمجھتے ہوں گے؟ اور جس نے 61 ہجری کے لیے اپنے بچوں کو پالا ہو، جس نے کربلائے حسین کے لیے عباس ہو، جعفر ہو، عبداللہ ہو، عثمان کی پرورش کی ہو، اس ماں کا مقام نگاہ اہل بیت علیہ السلام میں کیا ہوگا؟
توجہ فرمانا. لہٰذا یہ جو مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنے وقت کے امام کے لیے اس انداز سے کریں. بس عزیزوں، میں فقط مصائب کے حوالے سے جو بی بی ام البنین نے ایک مصیبت اپنے بیٹے کی عباس کی یاد کی ہے، اس مصیبت کے جو اشعار ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بی بی جب جاتی تھی جنت البقیع میں تو وہاں پر جا کر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی. فرماتی تھی کہ یا من رأى العباس کرہ علی جماہیر النقد. نقد کہتے ہیں بھیڑ کی ایک قسم ہے کہ جس کے پیر چھوٹے ہوتے ہیں اور جس کا چہرہ اتنا بدنما ہوتا ہے کہ انسان اس منظر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں نقد. ان بھیڑوں کو کہتے ہیں نقد. چھوٹے پیر ہوتے ہیں، چہرہ بدنما ہوتا ہے. کیونکہ شاعرہ تھی بی بی فاطمہ کلابیہ ام البنین، تو شعر کا یا من رأى العباس کرہ، اے وہ شخص کہ جس نے کرہ یعنی جو بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہو، ہجوم کرتا ہو، اے وہ کہ جس نے عباس کو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. علی الجماہیر النقد، ان بھیڑوں کے اوپر کہ جو بدنما اور سیاہ ہوتی ہیں، میرا عباس کیسے حملہ کر رہا تھا. پھر فرماتی ہے کہ وراہ من ابناء حیدرہ کل لیس ذی لبد، اور عباس کے پیچھے اس کے دوسرے بھائی بھی موجود تھے کہ جو حیدر کے بیٹے تھے. کل لیس ذی لبد، لیث شیر کو کہتے ہیں، شجاع، اسی وجہ سے شجاع کو لیث کہتے ہیں. لبد کہتے ہیں جس شیر کے چہرے کے اوپر گھنی بھویں ہوں، ببر شیر. تو اس کے پیچھے، عباس کے پیچھے اس کے بھائی بھی موجود تھے، اور میرا ہر بیٹا ایک شجاع شیر کی مانند تھا. ویلی علی شبلی امالا برأسہ. پھر فرماتی ہیں انبئت ان ابنی اصیب برأسہ مقطوع الیدہ. مجھے یہ خبر ملی، یہ بتایا گیا، اس مصیبت کو بی بی ام البنین فراموش نہیں کر سکی. مجھے یہ بتایا گیا، مجھے یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا عباس جب پشت فرس سے زمین پر آیا ہے تو میرے بیٹے کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور منہ کے بل میرا بیٹا عباس زمین پر آیا. مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا بیٹا اس حال میں زمین پر پہنچا کہ اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. ویلی علی شبلی امالا برأسہ ضرب العمد. شبلی کہتے ہیں شیر کے بچے کو. ہائے میرا شیر کا بچہ، ہائے میرا عباس. میں نے سنا ہے کہ میرے عباس کے سر پہ گرز مارا گیا. لو کان سیفہ فی یدہ لما دنا منہ احد. کاش کہ عباس کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر میں دیکھتی کہ میرے عباس کے قریب آنے کی بھی کوئی جرت کیسے کرتا. عزیزو، روایت میں ملتا ہے کہ جب بشر ابن حزلم مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی خاتون کے جو اس کے استقبال کے لیے آئی ہے وہ ہے بی بی ام البنین. جب بی بی ام البنین آئی تو کہتا ہے کہ میں نے بی بی ام البنین کو ان کے بچوں کی نعی سنائی، اعلان موت ان کے بچوں کا سنایا. تو بی بی نے کیا جملہ کہا، کہتی ہے کہ اسمعت ان اسألک اولادی، کیا میں نے تجھ سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا؟ تو نے یہ سنا؟ میں نے تجھ سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال ہی کیا کیا؟ مگر جب اس نے کہا نا کہ بی بی تیرا عباس مارا گیا تو ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے قد قطعت نیات قلبی، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا.
اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے کہ اس آسمان اور اس آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے، اس ساری کی ساری چیزیں میرے حسین پر فدا ہو، مجھے میرے حسین کی خبر دے۔ بشر کہتا ہے اے بی بی، جس کا عباس نہ بچا ہو اس کا حسین کیسے بچا؟ اور اس کے بعد جب گریہ کیا، حسین ابن علی پر گریہ کیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلبا ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خدایا جس طریقے سے اس شہزادی نے اپنے بچوں کو ولایت امام حسین علیہ السلام، ولایت امام حسن علیہ السلام سے آشنا کیا، خدایا ہمیں اپنے بچوں کو ولایت اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار جو بھی فیض اس بی بی کے صدقے میں تو تقسیم کر رہا ہے خدایا اس میں ہمارا حصہ شمار فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیجیے، اور تاکہ ان کی بارگاہ سے ہم لوگوں تک فیض زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔